مہربانی شکریہ۔ سب سے پہلے اس دربار عالیہ نوشیہ یہی بیٹھ کے قبلہ پیر صاحب نے مجھے نوازا، تو یہ اگر بار بار نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں، کہہ دیں تو کوئی حرج بھی نہیں، بے شک، کیونکہ خلیفہ صاحب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا بیٹے سے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے چنا گیا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خون بھی نہیں پا سکتا، قریبی رشتہ دار نہیں پا سکتے، جو ادھر سے عنایت ہوتی ہیں۔ میں تو بہت ہی ایک جاہل، ان پڑھ، اور علم تو ہے ہی نہیں، عمل میں بالکل کمزور ہے، مگر غوث پاک کی جو ایک بستی سے تعلق ہے اور جن بزرگوں سے تعلق ہے، ان کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا بہت زیادہ، مگر ہمارے لیے بہت زیادہ ہمیں اس بات سے نوازا۔ اس لیے اگر کسی ساتھی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، سجادہ نشینی کے بارے میں وہ آپ سمجھتے ہیں اور سبزہ والا شان کے بارے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ضرور اس بات کی بات کرے۔ پھر اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے کیسے جو سلسلہ ہے، کیونکہ ذرا تھوڑی نئی سی بات لگتی ہے، تو چلو انہوں نے کہا نہ بھی کہیں تو اس بات میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا وہ اٹل ویسے ہی ہے، جب تک کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ اور ان کی جوتیوں میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ نوشیہ سے حصہ کثیر عطا فرمائے۔ بزرگوں کی جو بات ہوتی ہے، ابھی انہوں نے منقبت پڑھی کہ جب تک کوئی بندہ غوث پاک کو دل و جان سے نہیں مانے گا، حقیقی بات یہ ہے دوستو کہ اس کو معرفت کی منزل جو نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ صرف اللہ اللہ کرنے سے اور صرف اللہ کے رسول کو یاد کرنے سے یہ سب باتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہوتے ہیں، تو آپ واقعی ایک پائس بندے بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نیک بنتے ہیں، پارسا بنتے ہیں، آپ کے اندر پیار، محبت، الفت پیدا ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ چاہیں کہ طریقت کی دنیا میں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی مرشد کامل کا ہاتھ پڑھنا ہوگا۔ جو بندہ مرشد سے خالی ہے، کوئی بھی ہو، اس کو باطل نہیں حاصل ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس کو اپنے اندر ایک لطف ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر اس کو یہ جو سلسلہ ہے، جب تک کسی سلسلے سے تعلق نہیں رکھے گا، کسی شیخ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، تب تک، کیونکہ آپ کے سامنے ہے، حضور کی حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے اور سب سمجھتے گا بالکل صحیح ہے، ایک جو ہے وہ فلاح والا ہے، ایک جو ہے وہ جنتی ہے، وہ سب اللہ ہی تو کرنے والے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو نہیں کہہ سکتا نا، سب نمازی ہیں، سب حاجی ہیں، سب روزے دار ہیں، مگر عالم باطن کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ عالم باطن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مرد کامل کا ہاتھ پکڑیں، اور جب پکڑیں تو بڑا پکا پکڑیں، اس کے ساتھ آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ کا شیخ چاہے جائے کوئی بھی ہو، اور غوث پاک کی بارگاہ سے آپ کو اس طرف سے آپ کو راشناس کیا جاتا ہے، اور اس طرف کی جو منزلیں ہیں جن میں ہم ابھی تو بالکل نئے ہیں الحمدللہ، مگر پیر صاحب کی نظر کرم کے ساتھ ہمارے جتنے جو ساتھی یہاں ہیں، ہماری محفل میں ہمارے ایسے نوشائی ساتھی یہاں موجود ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مشرف کیا گیا ہے، ان کو حضور کی زیارت نصیب ہے۔ اور ہمارے کچھ ایسے ساتھی ہیں آج وہ ہمارے ساتھی موجود نہیں ہیں، ہمارے طاہر نوشائی صاحب، تو ماشاء اللہ تعالیٰ وہ تو ہم سب سے زیادہ خلیفہ صاحب سے ان کی ملاقات ہے۔ مجھے اکثر و بیشتر وہ بتاتے رہے، کاش وہ ادھر ہوتے آپ کو کوئی بات سناتے کہ خلیفہ صاحب کو یہاں ملے، وہاں ملے، اس دربار پہ ملے، غوث پاک کی بارگاہ میں ملے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایسے عرض کیا کہ ایسے وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصیٰ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ صاحب اسے تشریف لے آئے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ خلیفہ صاحب آپ تو یعنی کہ وفات پا چکے ہیں، تو سچا کتنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں پیچھے بھاگا۔ وہ بھائی طاہر صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا خلیفہ صاحب، ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ یہاں کیسے آگے مسجد اقصیٰ میں؟ آپ تو مطلب فوت ہو چکے ہیں، ہم سے تو موجود، ہمیں اس طرح جسمانی طور پہ ہمارے تو موجود تو نہیں ہے نا۔ تو کہنے لگا جب میں پیچھے گیا ان کے ایسے مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو، آپ کو پتہ ہے دوسرے دروازے سے گیا تو وہاں خلیفہ صاحب جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو اب آپ کو اس کے بارے میں ہم اور کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ایک بندے نے
اللہ اللہ کیا, ذکر مصطفیٰ کیا, غوث پاک کی گیارہویں شریف کی, محفلیں سجائی اور مقام پایا. ہر بار اگر ہم کو یہ بتاتے رہے تو کوئی حرج بھی نہیں اپنی ایمان کی تازگی کے لیے. 18 مہینے کے بعد آپ کا جو ہے روزہ ہم نے وہاں سے موو کیا, ایک کشمیر سے راولپنڈی میں لے کے گئے, آپ صحیح سالم نکلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس سے زیادہ بندے کے اوپر کون سا بندے کو کرم چاہیے؟ وہ ایسی زندگی ہے جو ہزاروں سال, مجھے نہیں پتا کروڑوں سال ہوں گے, واللہ عالم کتنے سال باقی ہیں قیامت میں کوئی بندہ یہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنے سال بقیہ ہیں. تو وہ تو پکا مارنا ہے. ہمارے باپ دادا, ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بندے جا چکے ہیں وہ قبروں میں تو ہیں, ابھی تک تو قیامت برپا نہیں ہوئی, تو وہ کتنی لمبی زندگی ہوگی. اور اس کے اندر اگر بندے کو خوشحالی مل جائے تو سمجھو یہ شیخ کا کرم ہے, یہ غوث پاک کا کرم ہے, اس در کا یہ کرم ہے, اور یہ سلسلے کا کرم ہے بندے کے اوپر جو ہوتا ہے. وگرنہ آپ یقین مانے آپ چیلنج سے کسی بندے کو کہہ سکتے ہیں, اگر کوئی بندہ زیادہ دعوے دار ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو آپ کا امام ہے اور بہت بڑا ہے, آپ کا والد ہے, باپ ہے, دادا ہے, کسی سلسلے کا بندہ تعلق رکھنے والا ہو جو اس یعنی کہ طریقت کے ساتھ اس کی وابستگی نہ ہو, آپ اس کو چیلنج کریں گے تو کبھی آپ کے ساتھ وہ اس چیلنج پہ اترے گا ہی نہیں کہ اس کے کسی باپ دادا کی قبر آپ کھود کے دیکھو, اس کو پتا ہے کہ وہاں کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے مشائخ کے ساتھ بڑا پکا اور محبت اور خلوص بڑا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان محافل سے حصہ کثیر عطا فرمائے, ہم سب کو ان محافل سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, باقی آپ جاری رکھیں. الحمدللہ.